نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و ثنا لائق کے صد تکریم و تعظیم سننے والے ناظرین سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اباب ذی وقار آج پھر آپ احباب کے سامنے گزشتہ روز کی طرح چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اباب ذی وقار بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی تھی، ہر طرف سبزہ ختم ہو چکا تھا، جانور بھوکے مر رہے تھے، لوگ پیاس سے مر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اکٹھا ہوئے اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش کا نزول ہو، سبزہ ہر طرف ختم ہو چکا ہے، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ سب لوگ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جب سب لوگوں نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے بعد اللہ کی نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، سب لوگ یہ گزارش لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، سبزہ ہر طرف ختم ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ لوگ اور جانور دونوں مر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ گزارش کی تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے اس کے گناہ عروج پہ عروج جا رہے ہیں، عروج کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، 40 سال سے اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، پوری رات وہ شخص گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ شخص سب کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا تو میں بارش کا نزول کر دوں گا۔ تو جب یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سنی، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے سب لوگوں کو دوبارہ یہ بات کہی، سب لوگ اکٹھے تھے، سب لوگوں کو یہ بات کہی کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، 40 سال سے اس نے رب کی نافرمانیوں کا ڈھیر لگا کر رکھا ہوا ہے، رب کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اس کے گناہ عروج پکڑتے جا رہے ہیں۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ لوگوں کو بتایا تو وہ شخص جو گناہگار شخص تھا وہ بھی ان لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ وہ جب گناہگار شخص نے یہ بات سنی تو اس نے اس جانب بھی دیکھا، اس جانب بھی دیکھا، اپنے آگے بھی دیکھا، اپنے پیچھے بھی دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہو رہا تو اس کو اس بات پہ یقین آ گیا کہ وہ گناہگار شخص میں ہی ہوں، کیونکہ وہی وہ شخص تھا جو ساری رات گناہ کرتا رہتا تھا، وہی وہ شخص تھا جو رب کی نافرمانیاں کرتا تھا، وہی وہ شخص تھا جو گناہوں کا ڈھیر لگاتا جا رہا تھا، وہی وہ شخص تھا جس کے گناہ عروج پکڑتے جا رہے تھے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی شخص یہ گناہ کرتا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ جب اس شخص نے یہ معاملہ دیکھا، اس نے ہر طرف دیکھا کہ کوئی اور شخص نہیں دیکھ رہا، کوئی اور شخص نہیں اٹھ رہا، تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں ہی وہ گناہگار شخص ہوں۔ تو جب اس کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے اپنے چہرے کو اپنی چادر کے ساتھ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی شخص اس کے گرتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اس کو اس بات پہ یقین آ چکا تھا کہ میرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت کا نزول نہیں فرمایا۔ اس کو اس بات پر یقین تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو اس بندے نے جب یہ بات دیکھی کہ میں ہی وہ شخص ہوں، میری ہی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جب وہ شخص کھڑا ہوگا سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تب ہی اللہ کی بارش کا نزول ہوگا، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں سب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا،
میرے متعلق سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہی وہ شخص ہے جو ساری رات گناہ کرتا ہے، ساری رات رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو اس شخص نے جب اس کے دل میں یہ بات آئی تو اس نے اپنے دل میں توبہ کا ارادہ کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، اب بھی اس کی توبہ دل سے نکلی نہیں تھی، اس کے آنسو زمین پر گرے نہیں تھے کہ رب کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا، چھم چھم بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے سوال کیا کہ اے میرے رب، ابھی اس گناہگار شخص نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، اس گناہگار شخص نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، سب کے سامنے وہ نہیں آیا، تو اس سے پہلے بارش کیسے ہو گئی؟ تو جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس شخص نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے ہمارے رب، جب تک اس شخص نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا تھا تو نے بارش عطا نہیں کرنی تھی، ابھی اس شخص نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تو کیسے بارش شروع ہو گئی؟ تو رب کی طرف سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، اس شخص نے سچے دل سے اپنی توبہ قبول کر لی ہے، سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، اس نے یہ بات کا اقرار کر لیا ہے کہ رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، تو میں نے اس کی توبہ قبول کر کے بارش کا نزول فرما دیا ہے۔ اور کتنا ہی عظیم ہمارا رب ہے، کتنے ہی رحم و کرم کے اس کے تجلیاں ہیں، کتنے ہی کرم کرنے والا ہمارا رب ہے، کتنا ہی فضل کرنے والا ہمارا رب ہے، جو 40 سال کے گناہ بھی 2 آنسو گرنے پر مٹا دیتا ہے۔ تو احباب وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ جو رب 40 سال کے گناہ 2 آنسو بہنے پر معاف کر سکتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کے بخشش کی دعا مانگا کریں، اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے تمام گناہوں کو سچے دل سے جو توبہ کریں گے، اللہ پاک ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اب آپ وقار، ابھی جو بات نظر آ رہی ہے کہ ملک پاکستان صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے مقدر میں اسلامی صدارتی نظام لکھا جا چکا ہے، اس کام میں بہت سے سارے لوگ سرگرم عمل ہیں، بہت سے لوگ اس کام میں سرگرم عمل ہیں، بہت سے بد مذہب لوگ اس کام میں سرگرم عمل ہیں کہ پاکستان کے اندر چائنیز ماڈل کو متعارف کرایا جائے۔ رمضان المبارک اپنے عروج کی طرف بڑے زور و شور سے بڑھ رہا ہے، کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور شہباز شریف کو شاندار عیدی دیں گے، کڑکیاں اور پنجرے سیٹ کر کے اسلام آباد چھوڑ جائیں گے اور شہباز شریف حکومت ان کڑکیوں اور پنجروں کی نظر ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کا نام و نشان آنے والے مستقبل میں مسلم لیگ نون کا نام و نشان سرے سے ختم ہو جائے گا۔